بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات ہے دا ڈے دیٹ آئی ایم راک کے حوالے سے۔ یہ چیپٹر ہے، ایک مزاحیہ چیپٹر ہے، سیکنڈ ایئر انگلش کا، اور اس کے رائٹر کا نام ہے جیمس ہربرٹ۔ اس میں اس نے ایک واقعہ پیش کیا ہے، اپنی زندگی کا ایک واقعہ۔ اسٹارٹنگ یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے جیمس ہربرٹ اپنی یادوں کو، اپنی میموریز کو یاد کرتے ہوئے جو اس کے نیٹو ٹاؤن کولمبس اوہائیو کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ 1913 میں جو کچھ مجھ پر اور میری فیملی پر گزری تھی، میں اس کو خوشی سے بھول جانے کو تیار ہوں۔ وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں، پریشانی جو کہ ایک ریومر کی صورت میں ہوئی تھی، ہوا یہ تھا کہ ایک افواہ پھیل گئی تھی پورے شہر میں، پورے ٹاؤن میں، کہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے۔ اور جب ڈیم ٹوٹ جانے کی یہ خبر آگ کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلی، تو لوگوں نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ لوگ بدحواسی میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے بہت سارے لوگوں کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھائی بھی، کہ وہ ایسے موقع پر بھی بالکل ثابت قدم رہے، اور انہوں نے اپنی فیلنگز، ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، پریشانی کو حاوی ہونے نہیں دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنی عزت برقرار نہیں رکھ سکے، اور ہماری نگاہ میں ان کا جو امیج تھا وہ خراب ہو گیا۔ ایسے موقع پر وہ اپنے دادا جان کو یاد کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب ڈیم کے ٹوٹنے کی خبر پھیلی اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، گو ایسٹ، مشرق کی طرف بھاگو، مشرق کی طرف بھاگو، یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے باہر سے ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں کا پورا دریا، پوری ندی کوئی تیز رفتاری کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ ایسے موقع پر میرے دادا جان نے، جو کہ کبھی آرمی میں بھی رہ چکے تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی اور کہا کہ کوئی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی دشمن فوج نے ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے بیٹوں کو، یعنی ہماری فوج کے بیٹوں کو آنے دو، ہم ایسے نہیں جائیں گے اور ہم ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا، ہر ایک کو یہی لگ رہا تھا کہ واقعی ڈیم ٹوٹ گیا، کیونکہ اتنے لوگ متواسی میں بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر آخر کار ہمیں اس طریقے تختے سے دادا جان کو بے ہوش کرنا پڑا۔ وہی دادا جان کہ جن کی ہائٹ 6 فیٹ اور ویٹ 170 پاؤنڈز تھا، اور وہ اتنی بڑی رکاوٹ بن کر ہمارے سامنے کھڑے تھے، یعنی ایک ایسی رکاوٹ جو کہ 6 فیٹ کی تھی اور 170 پاؤنڈ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا، مجبوراً یہ کرنا ہی پڑا، اور پھر دادا جان کو بھی اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت آگے جا چکے تھے، لیکن جب سٹی انجینئرز نے ہمیں بتایا کہ ہمیں بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، تو ہمیں یہ جان کر حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم ایسے موقع پر، جب کہ واٹر کا جو لیول تھا، پانی کی جو سطح تھی، وہ 2 ایڈیشنل انچز بھی بڑی نہیں تھی ویسٹ سائڈ میں، مطلب پانی تو اوپر ہی نہیں آیا تھا، اور ایسی حالت میں ہم بھاگ رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ واٹر لیول جو تھا وہ 30 فیٹ اس وقت بالکل نیچے تھا۔ اور آتھر یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو گھر تھا وہ ایسٹ سائڈ پر تھا، ویسٹ سائڈ پر نہیں تھا، تو ایسٹ سائڈ تو بالکل بھی کسی طرح خطرے میں تھی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جب سٹی انجینئرز نے ہائی لائٹ کی، بعد میں جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اتنی بھاگ دوڑ، جو افراتفری پھیل گئی تھی، تو اس چیز نے ہمیں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہونے کا موقع دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ دا ڈیم ہیز بروکن، ڈیم ٹوٹ چکا ہے، بھاگو، ایسٹ کی طرف بھاگو۔ یہ ایک ایسی خوفناک آواز تھی اس دن جس نے ان لوگوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا جو کہ ڈیم سے 500 میل کے فاصلے پر تھے، وہ بھی بھاگ رہے تھے۔ مطلب کہنا یہ چاہتا ہے، وہ بتا یہ رہا ہے کہ جب انسان پر ایسی پریشانی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ بدحواسی میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، کسی بلڈنگ میں اگر کہیں اچانک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آگ لگ گئی ہے، تو جان بچانے کی خاطر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کو دھکا دیتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بلڈنگ سے کود جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو بس یہی والی حالت کو آپ یہاں سمجھ لیں۔ ہائی اسٹریٹ کے بارے میں بتاتا ہے، یہ جیسے آپ کے یہاں صدر ٹاؤن ہوتا ہے نا، جو کہ تجارت کا مرکز ہوتا ہے، ایسی ہائی اسٹریٹ ان کے علاقے میں تھی، ٹاؤن میں ان کے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر مجھے یاد ہے ایسا بزی ایریا، ہر کوئی وہاں پر بزی تھا، کوئی آرگومنٹ کر رہا تھا، کوئی کمپیوٹنگ حساب کتاب میں مصروف تھا، کوئی آفر کر رہا تھا، کوئی ریفیوز کر رہا تھا، ظاہر تجارتی مرکز ہے، کوئی کمپرومائز کر رہا تھا، کوئی ڈسکس کر رہا تھا، کوئی کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا. کوئی دوسری طرف منظر دیکھا جائے تو کوئی کشتیاں بنا رہا تھا, کوئی کسی کو اشارہ کر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ سب کچھ چل رہا تھا. ایک وکیل تھا جو کہ اتنے وکلاء کی کمیشن کو سمجھا رہا تھا کچھ جولیس کی زبان میں, لیکن ہوا گیا کہ اچانک ایک شخص نے بھاگنا شروع کر دیا. ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس کو اپنی بیوی سے ملنے کا وقت یاد آ گیا ہے. اچانک اس نے بھاگنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا جو شاید اخبار بیچنے والا لڑکا تھا, اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص جو کہ موٹا سادہ اور لیڈر قسم کا دکھائی دیتا تھا, اس نے بھی بھاگنا شروع. 10 منٹ گزرے تھے کہ پوری ہائی اسٹریٹ میں, اس علاقے میں سب نے بھاگنا شروع کر دیا. گو ایسٹ گو ایسٹ, اور ڈیم ٹوٹ چکا ہے, بھاگو بھاگو, یہی ہر جگہ شور ہوا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تو کہ دروازے بھی چوپٹ کھلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, حتیٰ کہ چولہے جل رہے تھے, آگ جل رہی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے ایسے موقع پر بھی سارے چولہے بجھائے تھے, اور 1 درجن انڈے انہوں نے اپنے ساتھ لیے, اور 2 بریڈ, آپ کہیں تو اس کو روٹی کہہ لیجیے سمجھنے کی خاطر, وہ سب لیں ساتھ. اور اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ میموریل ہال جو کہ 2 بلاک سے فاصلے پر تھی, وہاں پر جائیں اور اس کے سب سے اونچے فلور پر جا کر کسی گرد سے اٹے ہوئے کمرے کے اندر پناہ لیں, جہاں پر فوجی جنگ سے پہلے جمع ہوتے تھے, اور فوج کے جنگ کے جھنڈے بھی وہاں پر پڑے ہوتے تھے, اور کیا کہتے ہیں اس کو ہم, تھیٹر جو ہوتا ہے, تھیٹر کی سینری وہ بھی وہاں پڑی ہوتی, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو والدہ چاہتی تھی کہ وہاں پر, مطلب والدہ کا دماغ اتنا کام کر رہا تھا ایسی بتواسی میں بھی کہ کھانے پینے کا پورا انتظام ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے لیکن والدہ وہاں پہنچ نہیں سکی, ہجوم ان کو کہیں اور ہی لے گیا. وہ جانا وہاں چاہتی تھی لیکن نہیں جا سکی. ایک اور وہ چیز بتاتا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جو کہ فوج کا آدمی تھا, ایک اعلیٰ افسر تھا, لیکن چونکہ ان لوگوں کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے فوراً حکم ماننا ہے اور فوراً ڈیسیجن لینا ہے. یہ ایک جگہ پر جیپ کے پاس اونگھ رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی بچی وہاں سے گزری, اور اس نے اپنی تیکھی آواز میں چیخ کر کہا کہ ایسٹ کی طرف بھاگو. اس نے فوراً آنکھ کھولتے ہی ایسٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اسے پوچھا نہیں کہ کیوں, کیا بھائی وجہ کیا ہوئی, یہاں تک کہ ایک شخص نے اس کو آگے روک کر پوچھا کہ بھائی کیا وجہ کیا ہے, تو اسے بھی نہیں پتا تھا وجہ کیا ہے. اس نے پیچھے مڑ کے بچی سے پوچھا کیا ہوا, تو بچی نے بولا ڈیم ٹوٹ گیا. تو آگے اس نے یہی رپلائی کیا, بھائی ڈیم ٹوٹ گیا ہے. تو بتائے یہی جا رہا ہے کہ بس وہ لوگ جن کو عقل مند تصور کیا جاتا ہے, سینسیبل سمجھا جاتا ہے, وہ بھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے. اپنی آنٹی کے بارے میں وہ لکھتا ہے, آنٹی نے, اس کی خالہ نے لیٹر لکھ کے بتایا تھا کہ وہ جس وقت یہ سب کچھ ہوا وہ مووی تھیٹر میں تھی, اور وہاں پر پیانو بجایا جا رہا تھا, رو 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 رو. اتنے میں کیا ہوا کہ باہر قدموں کی آواز سنائی تھی اور شاؤٹنگ کی آواز تھی, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کیا ہوا. اچانک ایک عمر رسیدہ شخص جو کہ ان کی سیٹ کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈاگ ریٹراٹ جیسے ایک کتا چلتا ہے نا, ایسے اس حالت میں ایسے اس طرح چلتے ہوئے وہ اسٹیج پر پہنچ گیا. اور تھوڑی دیر میں لوگ اسٹیج پر جمع ہونے شروع ہو گئے, اور آنٹی کے آگے جو ایک عورت بیٹھی تھی اس نے چلا کر کہا کہ آگ لگ گئی ہے, کیونکہ تھیٹر میں آگ لگنے کا خوف ہوتا ہے. تو یہی حال تھا, بس لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. باہر کا جو شور تھا وہ یہی تھا کہ ڈیم ٹوٹ گیا, ایسٹ کی طرف بھاگو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ ایسے بھی تھے افراد تھیٹر میں, ایک وہ جو اپنی شیخی بگاڑ رہا تھا, اپنی تعریفیں کر رہا تھا, وہ وہاں پر موجود رہا, اور وہ بہادر لڑکی جو پیانو رو 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 کر کے بجا رہی تھی وہ وہاں پر موجود رہی. اور لوگ بھاگتے گئے, کونیاں دیتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے, لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اس طرح بھاگے. ایک عورت جو کہ بڑی مضبوط قسم کی دکھائی دیتی تھی, وہ 50 سال عمر اس کی ہوگی اور بہت اچھی چال چل رہی تھی, اس کے بارے میں بھی آتھر نے بتایا ہے. کہتا ہے کہ بمشکل میں نے بھی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوڑنے لگا. پھر میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے, تو اس نے بولا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, خدا سے پوچھو. اور وہ چلنے لگی. ڈاکٹر میلوری کا بھی واقعہ وہ بتاتا ہے, ڈاکٹر HP میلوری کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ رابرٹ براؤننگ کی طرح جو ایک شاعر تھا بہت مشہور, وہ کہتا ہے اس کو تو تم نے دیکھا ہوگا نا, بس یہ ویسے ہی دکھتا تھا. اس کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکا جو کہ رولر اسکیٹس, آپ نے دیکھا ہوگا یہ جس کو ہم عرف عام میں
وہ شوز کہتے ہیں ویل شوز کہہ لیں آپ، اور ایک تختہ ہوتا ہے نا رولر اسکیٹس، اس کے نیچے ویل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک پاؤں رکھ کر چلایا جا رہا ہوتا ہے، یا جس کو اپہیے والا جوتا کہہ لیں، جو جس طرح بھی سمجھ لیں. تو رولر اسکیٹس جو تھا، ایک بچہ، ایک لڑکا چلا تھا، وہ آ رہا تھا، ڈاکٹر میلوری بھاگ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے پانی چل رہا ہے اور بس وہ اس میں ڈوبنے ہی والے ہیں، اور وہ اور تیز بھاگ رہے تھے. اتنے میں ہوا کیا کہ جب وہ تھک کر رکے تو وہ رولر اسکیٹس والا لڑکا جب ان کو کراس کر گیا تو ان کو پتہ چلا کہ میں کیوں بھاگ رہا تھا. وہ آواز رولر اسکیٹس کی، میں تو اس کو پانی کی آواز سمجھ رہا تھا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وجہ یہ تھی، لیکن ڈاکٹر میلوری نے تھوڑی دیر سانس لی اور دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ بہرحال میں بھی ایک مقام پہ جا کے اپنے ڈاکٹر میلوری سے مل ہی گیا، اور وہاں پر ہم نے کچھ سانس لی. ہم نے دیکھا کہ وہ 700 لوگ وہاں سے گزر گئے ہمارے سامنے بھاگتے ہوئے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ رکتا اور رکنے کے بعد وہ اپنی کار اسٹارٹ کرتا. یہ حال چل رہا تھا. اچھا، دادا جان کا جو واقعہ تھا وہ تو تھوڑا سا ادھورا رہ گیا، وہ آگے جا کے بتاتا ہے. دادا جان کو ہم لے کے بھاگ رہے تھے تو ایک مقام پہ جا کر پارسن ایوینیو میں آئی تھی، دادا جان کو ہوش آ گیا اور انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو روکنے لگے، کہنے لگے صفے بنا لو، لیکن کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا. اچانک دادا جان کو بھی ریئلائز ہوا کہ واقعی ہاں شاید ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اور انہوں نے زوردار آواز میں نعرہ لگایا گو ایسٹ. ایک بچے کو اپنے بازو میں پکڑا، دادا جان کی صحت اچھی تھی، اور دوسرے میں ایک دبلے پتلے انسان کو جو ایک کلرک قسم کا دکھائی دیتا تھا اس کو پکڑا اور دوڑ لگا دی. وہ کہتا ہے کہ یہ پینک جتنی جلدی شروع ہوئی تھی اتنی جلدی ختم ہو گئی. 2 گھنٹے تک یہ چلتی رہی. ملٹری کے جو افسران تھے وہ اپنی لاریز میں، ٹرکس میں، جیپس میں آئے، میگا فونس پہ آوازیں دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے ڈیم نہیں ٹوٹا، اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیم ٹوٹ رہا ہے. وہ اور تیز بھاگنے لگے. کچھ تو ایسے تھے کہ جو 12 میل تک بھاگے، کچھ ایسے تھے جو 50 میل تک بھاگ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو بھاگ بھاگ کے تھک گئے تھے. انہوں نے درختوں پہ چڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جب وہ گھروں کو لوٹے تو شیپشلی بکری کی طرح، یعنی بزدل لانا طور پر وہ اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، اور ان کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایسے موقع پر یہ کیا کیا سب کی نگاہوں میں، اور کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتے تھے. اور نیکسٹ ڈے کاروبار بالکل ایسے ہی چل رہا تھا جیسا کہ پہلے چلتا رہتا تھا. اور وہ کہتا ہے آج 20 سال 22 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی کوئی اس واقعے کو یاد کرنا نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو یاد دلایا جائے تو وہ بالکل ایسے چھپ جائے گا ڈاکٹر میلوری جیسے لوگ، جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر چھپ جاتی ہے. سو بہرحال یہ ایک کہانی تھی، اور اس میں وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ایسی بدآواسی کے اندر ایسے کام لوگ کر جاتے ہیں جو کہ ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں لوگ ان کا ریکارڈ لگاتے ہیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ ویڈیو سب سے پہلے تم تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.